نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے ارتداد کر جائے، پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں دنیا اور آخرت کے وہ سارے کے سارے ضائع گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہیں جو ایمان لانے کے بعد دائرہ اسلام سے نکل جائیں وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر قادیانیت بڑے عروج پر ہے، جسے حکومتی سطح پر سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر قادیانیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ 1974 کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ایک اینکر صابر شاکر صاحب اگر قادیانیوں کی ویڈیو چلا دیتے ہیں تو اس پر تمام قادیانی جو ہیں وہ وویلا کرتے ہیں، امت مسلمہ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تمام کے تمام صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر یہی نہیں پاکستان کی اس ریٹ کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں، اس قانون کو بھی وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں جو 1974 میں قانون بنایا گیا تھا، جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت، پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اپنے دین سے کسی انداز میں بھی نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور ایسا بندہ جو ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی قانون بنایا گیا تھا 1974 کے اندر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ آج معاشرے کے اندر قادیانی جو ہیں ان کو پشت پناہی حاصل ہے بعض حکومتی نمائندوں کی، جس کی بدولت وہ یہاں پر اپنی تشہیری کتابوں کی بھی تشہیر کر رہے ہیں، اپنی تبلیغ کا بھی انہوں نے سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں کے پاس ایک چک ہے 166 مراد، جہاں پر قادیانیوں نے اپنے طور پر مسجد بنا رکھی ہے اور اپنی اس عبادت گاہ کو وہ مسجد بھی کہتے ہیں، حالانکہ 1974 کے قانون میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر تبلیغ و اشاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود عمران حکومت کے اندر آج قادیانیوں کو اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ علل اعلان تبلیغ کرنے لگے ہیں۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ ایک مسلمان شخص سمیع الرحمن عید والے دن اگر قادیانیوں کے خلاف ایک نظم پڑھ دیتا ہے تو اس کا علل اعلان عید کی نماز کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے قاتلین جو ہیں وہ سر عام دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ تو اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دے،
حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد کسی کو نبی یا رسول مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، اور ایسا بندہ جو ہے وہ پاکستان کے قانون اور آرڈیننس کے مطابق یہاں نہ تبلیغ کر سکتا ہے، نہ اشاعت کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ قادیانی جو ہیں وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اس انداز سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلواتے ہیں۔ پاکستان کے اس قانون کی وہ دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ حکومتی نمائندوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور انہیں لگام ڈالنی چاہیے جو قادیانی پاکستان کے اندر افراتفری کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو حالات خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے ہم پہلے حکومت کو بتا رہے ہیں اور حکومتی ان نمائندوں کو بتا رہے ہیں جنہوں نے ان کی پشت پناہی کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔